عزیز بچیوں، آج ہم حصہ نظم سے دوسری نعت پڑھیں گے۔ نعت کا عنوان ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ باغ نخلا، باغ نخلا کیا ہے؟ طائف سے قریب ایک باغ کا نام ہے۔ مسافر، یہاں پر مسافر سے مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعت سلیم شہزاد نے لکھی ہے، تو ہم پہلی بات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الفاظ معنی بھی نوٹ کرتے جائیں۔ حیت کا معنی ہے شکل۔ اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کرب و بلا کو دیکھیے۔ آپ کی اگلا جو ایک نظم ہے مرثیہ ہے زمین کرب و بلا۔ اس نظم کا ہر ٹکڑا یعنی بند 6 مصروں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی طرز پر ختم ہونے والے جو لفظ ہوتے ہیں وہ قافیے کہلاتے ہیں۔ یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو، لے کے معنی ہے دھن یا طرز، لیکن جس کے مصرے برابر کے نہ ہوں اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ لہو لہان کرنا یعنی خون کا بہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے، جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ یعنی اعلان نبوت کے فوراً بعد کیا ہوا تھا کہ نبی کریم نے مکہ مکرمہ اور دیگر بستیوں میں اسلام پھیلانے کا کام کیا۔ اسی سلسلے میں آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ طائف کہاں ہے؟ طائف مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ وہاں پر دین کی تعلیم دینے کے لیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوئی؟ نعت کی تعریف ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، جس میں آپ کی صفت بیان کی گئی ہو، اسے نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو ہوئے ہیں۔ بوسیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ اردو میں محسن کاکوروی، حالی، احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کے نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اب ہم سلیم
شہزاد کے تعلق سے جان پہچان دیکھیں گے۔ سلیم شہزاد ایک کمجون 1949 کو دھلیا مہاراشٹرا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ اصناف، صنف کی جمع اصناف۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ لغت پتہ ہے آپ کو، ڈکشنری لغت ہوتی ہے، جمع لغات ہیں۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے۔ تو یہ پہلی بات اور جان پہچان ہوئی۔ چلیے ہم نعت کے اشعار کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ مجنوں وہ کاہن کہہ کر اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گماں وہ وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گمان کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ تو اب ہم اس کے تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تھا۔ تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کا کام کیا، اس وقت وہاں پر کیا تھا؟ کفر کا بول بالا تھا، برائیاں عام تھی، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ قتل و غارت گیری عام تھی، پورا سماج مختلف قسم کی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں آپ ان ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نکلے۔ وہ مسموم آندھیاں یعنی زہر بھری آندھیاں، یہاں پر مراد ہیں سخت پریشانیاں، اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے۔ چراغ شمس آسا، سورج جیسا روشن چراغ۔ گرداں ہونا، گھومنا، یعنی اطراف میں آپ کی باتوں کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ سارے حالات خراب ہوئے تھے، سارے حالات سخت تھے۔ آپ کے علم کو لوگ جادوگری کہا کرتے تھے۔ علم ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم، اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ جادوگری کہا کرتے تھے۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ وہ تو تشکیک و گماں وہ وہم سے آزاد تھا، لیکن آپ ہر طرح کے شک و شبہ سے دور تھے اور دین کی خاطر اسی طرف چل پڑے تھے۔ لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گمان کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ لیکن آپ کے اطراف میں چاروں طرف جو لوگ تھے وہ آپ کو سخت پریشان کر رہے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی ان لوگوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ آگے، شہر خریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر۔ یعنی کوئی شہر، گاؤں، کوچا، کوئی گھر دین سے بچنا نہیں تھا، مگر جب آپ طائف پہنچے تو وہاں رئیسوں نے کیا کیا؟ شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کے لیے آمادہ کیا۔ پھول سے پیکر پر برساتے ہیں پتھر دھوپ میں۔ پیکر کے معنی ہیں جسم کے۔ لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ اب جب آپ وہاں پہنچے، آپ
دین کی باتیں بتانے لگے تو لوگوں نے کیا کیا؟ آوارہ لڑکوں کو آپ کے اوپر پتھر برسانے کے لیے آمادہ کیا۔ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے۔ لڑکے کیا کرتے تھے؟ سڑک کے دونوں طرف پتھر لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ وہاں سے گزرتے تو آپ پر پتھر برساتے۔ پتھروں کی بارش سے آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا اور سر سے خون بہنے لگا۔ بھر گئے نالین گردوں خدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا جو سر دھوپ میں۔ شاعر آگے کہتے ہیں کہ جب آپ کو لڑکے پتھر مار رہے تھے تو آپ کے سر سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کا خون بہتے بہتے جوتیوں میں جمع ہوا۔ آپ درد کی وجہ سے کہیں بیٹھ جاتے تو لوگ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو وہ پتھر برساتے۔ جب فرشتہ، یہاں پر آ کر اس نعت کا دوسرا پہلو دکھایا گیا ہے۔ کوہ طائف کے ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گماں سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اب یہ جو سارا منظر تھا، یہ منظر سب سے دیکھا نہ گیا۔ اب جب آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آخر میں آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کا خون صاف کیا، اور آپ نے جس باغ میں پناہ لی وہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو کہ ایک کافر تھا لیکن بہت شریف انسان تھا۔ اس نے وہاں پر آپ کو پناہ دی اور اپنے غلام کے ہاتھ تشت میں انگور رکھ کر بھیجے۔ تبھی اچانک پہاڑوں والا ایک فرشتہ وہاں پر حاضر ہوا۔ وہ طائف کو ستمگاران طائف پہ گرانے کے لیے تیار تھا۔ ستمگاران طائف کے ظالم لوگ۔ تو فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف حکم دیں، میں ابھی ان پہاڑوں کو بیچ میں پوری بستی کو پیس کر رکھ دوں گا۔ پر آپ نے شک و شبہ سے پاک تھے۔ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام باغ نخلا کے مسافر پہ سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی آئندہ نسل اسلام کی پاسبان ہوگی۔ باغ نخلا کے مسافر پہ سلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ شہر ظلمت یعنی اندھیرا۔ شاعر نے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے کہ آپ نے انہیں معاف کر کے اپنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام زبردستی سے نہیں بلکہ آپ کے اخلاق سے پھیلتا ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ شاعر نے نظم کے آخری سطروں میں کیا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے گا۔ تو یہ نعت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا سیشن رہے گا اس میں ہم نعت کے سوالات کے جوابات آپ کو لکھائیں گے۔ اللہ حافظ۔